بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، کل 10 دسمبر ہے اور اس دن کو انسانی حقوق کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن 1948 میں 10 دسمبر کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں انسانی حقوق سے متعلق ایک چارٹر کی منظوری کی یاد میں منایا جاتا ہے، جب اقوام متحدہ میں یہ تمام عالمی طاقتوں اور تمام ملکوں نے یہ تسلیم کیا کہ انسانی حقوق کا احترام ہر ملک اور ہر معاشرے پر لازم ہے۔ اس کے بعد سے یہ دن عالمی سطح پر منایا جاتا ہے، جیسا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے اور بہت سے دن منائے جانے کی ایک روایت ہے، اسی طرح یہ دن بھی منایا جاتا ہے۔ 1948 سے لے کر آج تک اقوام متحدہ نے اس حوالے سے بہت سی تنظیمیں بنی، بہت سے کمیشن قائم ہوئے، بہت سے فنڈز مختص ہوئے، بہت سی سرگرمیاں بھی ہوئیں، اور اگر اس کی بیلنس شیٹ مرتب کی جائے دنیا میں تو جہاں کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، کچھ اچھا کام بھی ہوا ہے اس حوالے سے، لیکن اگر ناکامیوں کا پلڑا دیکھیں تو وہ بھاری نظر آتا ہے۔ ناکامیاں اس سارے عمل میں زیادہ ہیں، کیونکہ جب یہ چارٹر کی منظوری دی جا رہی تھی اس وقت دنیا میں دو تنازعات تقریباً ابھر چکے تھے۔ ان میں ایک ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں کشمیر کا ایک مسئلہ تھا جو ابتدائی مراحل میں تھا، اور مشرق وسطیٰ میں فلسطین کا مسئلہ پیدا ہونے جا رہا تھا یا اس کی شروعات ہو گئی تھی۔ آنے والے دنوں میں پھر یہ دونوں جو مسائل ہیں یہ الجھتے چلے گئے، اور ان کی سنگینی، ان کی گہرائی اور ان کی شدت جو ہے اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مغرب کے لیے شاید انسانی حقوق ایک نعرہ ہے اور ایک حسین تصور ہے کہ ظاہر ہے وہ پاپائیت کے دور میں اور جاگیرداری کے دور میں اور بادشاہوں کے دور میں انسانوں کی کوئی وقت اور قدر و قیمت نہیں تھی، اور انسانوں کو، وہاں کے معاشروں کو طویل اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑی، قربانیاں دینا پڑیں، آوازیں بلند کرنا پڑیں، اور یہاں تک کہ صنعتی انقلاب کا جو دور شروع ہوا وہ اپنے ساتھ پھر ایک مخصوص کلچر لے کر آیا، آزادیوں کا، اور انسان کو بہت سے حدود و قیود سے آزاد کرنے کا ایک پورا کلچر چونکہ وہ لے کے آیا، تو اس وجہ سے پھر مغرب میں ان دنوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہونے لگی اور ان نعروں کو خصوصی توجہ کا مستحق جانا جاتا رہا۔ اب چونکہ اس جبر کے بدترین ماحول سے لوگ آزاد ہوئے تھے تو اس لیے نکلے تھے باہر، تو اس لحاظ سے ان کے لیے اس میں ایک بالکل ایک نیا اور انوکھا پہلو تھا، اور یہ نئی تہذیب کا، یعنی صنعت کا جو پہیہ رواں ہوا یہ اس کی دین تھا، یا سائنس کی جو اور ٹیکنالوجی کی جو ترقی اور ایک عقل و خرد کی بنیاد پر جو سوچ و بچار شروع ہوئی، اور اس کی یہ دین مغرب نے اسے سمجھا۔ لیکن مسلمان معاشروں کے لیے یہ ان کی گھٹی میں یہ تصور پڑا ہوا ہے۔ یہ الگ بات کہ پھر ملوکیت کے زمانے میں اور بادشاہوں کے زمانے میں جب مسلمانوں کی جو ریاست ہے، حکومت ہے، اس کا تصور مسخ ہوتا چلا گیا اور اس میں دوبارہ قبائلی، شخصی اور اس طرح کے جو نظریات ہیں وہ غالب آتے گئے، تو پھر یہ تصور جو ہے جو ان کی گھٹی میں پڑا تھا انسانی حقوق، احترام انسانیت کا، یہ دھندلاتا چلا گیا۔ اگر مسلمان اس بات پر اتراتے اور فخر کرتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا چارٹر تھا،
تو یہ چندہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے اور اس زمانے کی عرب سوسائٹی کا اگر مشاہدہ کیا جائے اور مطالعہ کیا جائے تو وہاں پھر انسان اسی طرح حقیر کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے ہوئے نظر آتے ہیں زمین پر، اور ذات پات اور زبان اور رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک تفریق کا غلبہ اور طوفان نظر آتا ہے کہ جس کی خلاف اسلام نے اپنی تعلیمات کا آغاز کیا اور پھر اس کو بدل دیا، اور انسانوں کی ایک عالمگیر انسانی معاشرہ ریاست مدینہ کی صورت میں تشکیل دیا، کہ جس میں سلمان فارسی یعنی ایران سے تعلق رکھنے والے، حبشہ کے افریقہ کے بلال حبشی، اور عربی النسل جو لوگ ہیں پھر تقریباً ان کے حقوق برابر تھے، ان کا احترام یکساں تھا، ان کے لیے مواقع اور امکانات برابر تھے۔ یہی نہیں، پھر جو مہاجرین مکہ جو مدینہ میں گئے، ان کے حقوق بھی مقامی لوگوں کے برابر کر دیے گئے، اور مقامی لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا گیا، تلقین کی گئی، بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ جو مہاجرین ہیں وہ ان کے بھائی ہیں، اور جو انصار ہیں یا جو مقامی ہیں مدینہ کے لوگ، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ مہاجرین کو اپنے اندر سموئیں اور ان کو اپنی سوسائٹی میں احترام دیں، اور یوں ایک آئیڈیل سوسائٹی اور ایک عالمگیر نسل اور زبان اور رنگ سے بالا تر ہو کر ایک سوسائٹی تشکیل کر کے دکھائی گئی۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ تصور جو ہے انسانی حقوق کا، یعنی یہ مسلمانوں کے بنیادی تصورات کا ایک حصہ ہے۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ زمانے کا یہ چکر ایسا چل گیا ہے کہ مسلمان ایک بہت بڑی تعداد کے باوجود اور وسائل کے باوجود وہ اس تصور کے قتیل ہیں۔ بہت سی جگہوں پر شاید انسانی حقوق کا جو مغرب کا اور جو عالمی سطح پر ایک نعرہ اور ایک غلغلہ بلند ہو رہا ہے، اس نے کام بھی کیا ہو، کسوو میں کیا، بوسنیا میں کیا، یا کہیں اور بھی اچھے کام ہوئے ہیں، لیکن کشمیر اور فلسطین کو اگر دیکھا جائے تو وہاں انسانی حقوق کا نعرہ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ واضح طور پہ وہاں انسانی حقوق کے احترام کے لیے سوائے زبانی کلامی کے کوئی عملی کام نہیں کیا گیا۔ یہی نہیں کہ عراق میں اور دوسرے مسلمان ملکوں اور معاشروں میں، بالخصوص مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا گزشتہ دہائیوں میں، اس نے بھی انسانیت کو شرمسار اور نادم اور پریشان کر کے رکھ دیا۔ افغانستان میں جو واقعات ہوئے اتحادی افواج کے ہاتھوں، انہوں نے بھی انسانی حقوق کا جو تصور ہے مغرب کا، اس کو دھندلا کے رکھ دیا۔ انسانی حقوق کے اس چارٹر کی منظوری کی جتنی عمر ہے، کشمیر اور فلسطین کے مسئلوں کی عمر بھی تقریباً اتنی ہی ہے۔ ایک دور تھا کہ شاید انسانی حقوق کے ان علاقوں میں کی پامالی میں کچھ شرم، کچھ حیا اور کچھ جھجک کا مظاہرہ کیا جاتا تھا، لیکن پچھلی چند دہائیوں سے یہ شرم و حیا کے سارے حجاب الٹ کر رہ گئے ہیں، اور جو قابض طاقتیں ہیں وہ ان علاقوں کو انسانی حقوق کی قتل گاہیں بنا چکے ہیں۔ فلسطین کے مناظر دیکھیں اور ان کو کشمیر کے ساتھ جوڑیں تو کہیں بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سا علاقہ ہے۔ جب تک زبان اور لہجے کی بات سامنے نہ آئے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کشمیر کی خواتین بین کر رہی ہیں یا یہ فلسطین کی خواتین بین کر رہی ہیں۔ خود مسلمان ملکوں میں انسانی حقوق کا جو نعرہ ہے وہ اس عظیم چارٹر کی نفی کرتا ہے، یعنی ان کے اقدامات ہیں، جو ان کا رویہ ہے مسلمان ملکوں کا، جو بادشاہتیں ہیں، جو شخصی حکمرانیاں ہیں، اور جو نسلی اور خاندانی بنیادوں پر قائم ڈھانچے ہیں،
وہاں ظلم و جبر کا ایسا ہی دور دورہ ہے جیسا کہ کوئی غیر طاقت جو ہے مظلوم لوگوں کے ساتھ روا رکھتی ہے. تو وہاں بھی انسانی حقوق کے جو نعرے ہیں وہ محض نعرے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو ایک نعرہ ہے اس کو عمل کی سطح پر لایا جائے، اس کو عملایا جائے. جنوبی ایشیا میں بہت سے مسائل جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ اس نعرے کے حوالے سے دو رائے اور دو رویے غالب ہیں. یہی صورتحال مشرق وسطیٰ کی بھی ہے، اور طویل عرصے سے یہ خطے جو ہیں یہ امن کو، استحکام کو اور آشتی کو ترستے نظر آ رہے ہیں. جو مغرب کا اس وقت رویہ ہے، جو بالادست طاقت ہے، جو غالب طاقت ہے، وہ اس نے انسانی حقوق کے اس نعرے کو، جس کا دن ہم منا رہے ہیں، محض ایک ڈھکوسلا بنا کر رکھ دیا ہے. اور یہ رویہ جو ہے یہ بین الاقوامی سسٹم کے لیے بھی وقتاً فوقتاً نہ صرف مایوسیاں پیدا کرتا رہا ہے بلکہ مایوسیاں پیدا کرتا چلا آئے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس نعرے کو محض ایک نعرہ اور ایک شو پیس کے طور پر نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو بلا تفریق مذہب اور ملک اور علاقے کے یا تجارتی مفادات کے اس کو یکساں طور پر عمل درآمد کیا جائے. اور جن مسلمان معاشروں میں بھی اس چیز کا یعنی انسانیت کا اور انسانی حقوق کا احترام نہیں ہوتا، ان کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کو احترام دیں، انسان کے طور پر ان کو ٹریٹ کریں، اور ان کے حقوق اور جو ان کے معاملات ہیں ان پہ وہ ایک بہتر رویہ اختیار کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.